یہ جو صحابہ کا اختلاف ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں کیسا اپنا رویہ رکھنا چاہیے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا بیٹا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. بیٹا وہ لوگ تھے جو گزر گئے، جو اچھا کیا ان کو ملے گا، جو برا کیا ان کے سر پہ پڑے گا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یہ ہے اس کا صحیح جواب جو قرآن نے دیا ہے کہ مجھ سے تھوڑا ہی پوچھا جائے گا. مجھ سے تو من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، یہ 3 سوال قبر کے ہیں اور 5 آخرت کے ہیں. اس میں سے کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہے جو ہمیں یہ بتائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے بارے میں لب کشائی نہ کرنا. سورۃ حدید میں اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا. اب میں بیٹھ کے کسی کو جنتی بناؤں کسی کو جہنمی بناؤں میری مجال ہے، تو اپنا دامن خراب کرنے والی بات. تو اس لیے مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری. اور وہ واضح سوالات ہیں، یہ وہ مباحث ہیں جن کو چھیڑ کر خلجان بڑھے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. بشر تھے، ان سے غلطیاں ہوں، کوئی وہ نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے. تو میں اب یہاں دوبارہ ان کی غلطیوں کو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو بیان کروں، یہ بہت بری بات ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے. پھر الٹیمیٹلی آ کے تو وہ سورہ بقرہ کی آیات پیش کرتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ بڑی نیک امت تھی، وہ تو جا چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. وہ اس آیت کا ترجمہ ہی تم لوگوں نے بدل دیا. یہ تو کانٹیکسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آ جائے گی. تو جب آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہو رہا ہے تو پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ ہم بھی کہتے ہیں ہاں پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا. سورہ تکاثر میں آتا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4712 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے. اگر اہل بیت کا بغض نمازوں کے باوجود، اور عام نمازیں نہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اور روزے رکھنے کے باوجود آپ کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے، تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ ایک کہانیاں بند کرو. وہ تو سکوت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ آل امیہ کو آپ ننگا نہ کریں، اہل بیت کی آپ جتنی مرضی گستاخیاں کر لیں، ان کے دشمنوں کو جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے بیان کریں، اس پہ یہ راضی. 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی. اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا. تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں. کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے. تو اپنا اپنا کام سارے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے، قیامت والے دن ہمیں معشور فرمائے ان کے ساتھ، آمین. اور ان کی محبت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین. جی جناب. اسی سے متعلق دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عام جو مسلمان ہے اس کو محرم الحرام کے مہینے میں کیا کوئی خاص نیکی، نماز وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں ثابت ہیں جو محرم الحرام میں کرنی چاہیے؟ یہ کافی ساری روایتیں ملتی ہیں جی، اتنے نفل پڑھیں 10 محرم کے دن، روزہ رکھیں، اتنے پیسے خیرات کر دیں. یہ سب کی سب چیزیں گھڑی ہوئی ہیں. جو چیز ملتی تھی وہ میں نے بتا دی ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ ہے، اور اب تو ہم نے 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے. باقی اس دن اور ایکٹیویٹیز یہی ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کتنا بڑا واقعہ امت پہ افتاد ٹوٹی ہے، اتنی بڑی دراڑ پڑی ہے کہ جو آج تک یعنی فل ہونے کا نام نہیں لیتی. اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب اس کی ہیلنگ شروع ہو گئی ہے. ہیلنگ ضروری ہے، ورنہ تو امام مہدی علیہ السلام سنی میں آگے تو شیعہ نے انکار کر دینا ہے، شیعہ میں آگے تو سنیوں نے انکار کر دینا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے یہ سنی شیعہ کی تفریق اور اس کے اندر بھی جو سب ڈویژنز ہیں وہ ختم ہو کے لوگ جھوم کے کہیں کہ نہ میں وہابی،
نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کر دے اسے وہابی کا تانا دیتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے باب بھی ہیں. ہم عام سے مسلمان ہیں علمی کتابی. تو یہ کرنا چاہیے. باقی جو خلاف شرع ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. میں تو ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں. پروگرام کروائیں، مجالس کروائیں، اس میں اہل بیت کا ذکر کریں، بالکل اجتہاداً یہ ٹھیک ہے. ربیع الاول شریف میں نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کریں، بالکل ٹھیک ہے. میں نے بتایا سب کے سب کر رہے ہیں. اب بڑا دکھ ہوتا ہے. اب یہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں، پرسوں جمعہ تھا 6 محرم کا. اب 6 محرم کے جمعے میں بجائے فضائل اہل بیت بیان کرنے کے آپ اور طرف لگ پڑے ہوئے ہیں. خصوصاً اہل حدیث کی آپ ممبروں سے دیکھیں گے تو وہ شیعہ کے خلاف تقریریں کر رہے ہوں گے، اور محرم کے چاروں جمعے اسی پہ گزار دیں گے. تو پھر اہل بیت کا ذکر کب آئے گا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگاتے؟ آپ کریں، اپنی بڑاس نکالیں. اگر شیعہ کو حق ہے تو آپ کو بھی حاصل ہے، کریں آپ ضرور. لیکن اہل بیت کو اگر آپ آن کرتے ہیں تو ان کا بھی ذکر خیر کر لیں. ٹوٹل آپ کے اسی اوپر لگا ہوا ہے. اور جناب آپ عظمت صحابہ، اور عظمت صحابہ سے مراد خلفائے راشدین نہیں ہوتے، وہ 2-3 بندے ہی ہیں جن کی عظمت کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جن کی عظمت بخاری اور مسلم میں بڑے اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہے، وہ میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. زیادہ میں زبان درازی نہیں کرتا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں نے وہ ساری عظمتیں کھول کے بیان کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا. بخاری مسلم کی روشنی میں، اصول الکافی کی روشنی میں نہیں. اور دوسرا، صرف اس معاملے میں کیوں سکوت اختیار کریں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس لیے دیکھیں جی کربلا ہو چکی، کام ختم ہو گیا. اثرات تو آج تک ہیں. وہ تو پھر غزوہ بدر بھی ہو چکی بھی ہے. تو رمضان شریف میں آپ غزوہ بدر کے اوپر کیوں جمعے پڑھاتے ہیں؟ ختم کریں، غزوہ احد پہ ختم کریں. میلاد کے بھی سب کچھ پروگرام ختم کریں. نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، فوت ہو چکے، جنتوں میں زندہ ہیں، لیکن اب دنیا میں تو نہیں ہے. ان چیزوں کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے؟ زندہ قومیں اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھتی ہیں. پھر پورے کا پورا قرآن انسانی تاریخ کے کتنے بڑے بڑے واقعات بتاتا ہے جو ختم ہو چکے ہیں. برادران یوسف فوت ہو چکے ہیں، لیکن آج تک قرآن میں عبرت کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا. اور برادران یوسف وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی پیغمبر ہے، بھائی بھی پیغمبر ہے، ڈبل صحابی ہیں، لیکن آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے. تو کوئی اسے یہ نہیں سمجھتا کہ گستاخی ہو گئی ہے. پھر الٹیمیٹلی آ کے تو وہ سورہ بقرہ کی آیات پیش کرتے ہیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ بڑی نیک امت تھی، وہ تو جا چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. اور ظالموں، اس آیت کا ترجمہ ہی تم لوگوں نے بدل دیا. یہ تو کانٹیکسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آ جائے گی. لہا ما کسبت ہے، علیہا کے ساتھ نہیں ہے. علیہا ہو تو ان کی گناہ کا وبال ان پہ، تمہارے گناہ کا وبال تم پہ. ان نیکیوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کسی پرانے بزرگوں کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی. یہ نہیں بات ہو رہی کہ پرانے بزرگ اپنی برائیاں ساتھ لے گئے اور تم بھی اپنی برائیاں ان کو چھوڑو، ان کو ڈسکس ہی نہ کرو. یہ قرآن بات کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن تو خود پرانوں کی غلطیوں کو ڈسکس کرتا ہے عبرت کے لیے. تو ترجمہ ہی بدل دیا. یہ یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا کہ تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو ابراہیم کی نسبت ہمیں کام آئے گی، ان کے نیک اعمال تو وہ ان کے نیک اعمال ان کے لیے تھے. ہم ویسے کر رہے یہی ہیں، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اس کے لیے، اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تھا. انہوں نے پکڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل کے اور ہی مطلب اس میں سے نکال دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بندے چھوڑ دیے جاتے ہیں نا ایسے لوگوں پہ. پھر جو جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آؤ علمی کتابی بات کرو. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ دفاع صحابہ کانفرنسز کرتے ہیں، تو قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحابہ کرام کے دفاع کے اوپر کانفرنسیں کرنی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہے کسی حدیث میں، آیت میں؟ نہیں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں پوچھا جائے گا. تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا. سورہ تکاثر میں آتا ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. کیٹاگوریکل ہے.